قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعلیٰ کی میں نے آیت نمبر 14 تا 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت وہ زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات بے شک پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس ہے کیا؟ تزکیہ کہتے کس کو ہیں؟ بنیادی طور پر اس کے دو مطلب ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ایک تو تزکیہ لغوی اعتبار سے کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور پھر اصطلاحی معنی میں یعنی اسلام میں جب ہم بات کریں گے تزکیہ کی تو اس سے کیا مراد ہوگا۔ لغت کے اعتبار سے تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنے اور نشوونما دینے کو، یعنی کوئی ایسی چیز جس کو بیک وقت بہت ساری چیزوں سے جو اس کو مضر اثرات اس کے اوپر مرتب کر سکتی ہوں ان سے صاف رکھا جائے، پاک رکھا جائے، اور اسی ٹائم یعنی سیم ٹائم میں اس چیز کی ترقی کے لیے کام بھی کیا جائے۔ کوئی بھی اگزامپل ہمارے سامنے یہاں پہ ایک پودے کی مثال موجود ہے کہ پودا جو ہے جب کسان کوئی بیج بوتا ہے اس وقت سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو زمین جس پہ میں یہ بیج بونا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ میں فصل کاشت کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ زمین اس کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے، یا یہ کہ یہ زمین اس قابل ہے کہ اس کے اندر کاشتکاری کی جائے۔ یہ پہلا وہ کام ہے جو کسان کے کرنے کا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک ایسی زرخیز زمین کا انتخاب کرے، اس زمین کو ہر طرح کی جو کانٹے ہیں، ہر طرح کا جو گند ہے اس سے صاف پاک کرے، اور اس کو اس قابل بنائے کہ اب اس کے اوپر اگر ایک پاکیزہ پھل لگایا جائے، ایک بیج بویا جائے تو ایک اس کے اوپر مکمل پودا اور ایک درخت اور اس کی صورت میں اس کو لذیذ پھل حاصل ہو سکیں یا کوئی بھی فصل حاصل ہو سکے۔ اس کے برعکس اگر کسان جو ہے اس بنیادی تیاری کو فوکس نہیں کرتا اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آم کا درخت جو ہے وہ کوئی گندی جڑی بوٹیوں کے درمیان میں جا کے لگا دے اور اس میں سے آم لے لے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ وہ جگہ اصل میں آم کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ ایک ٹائم میں انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں سے جتنے بھی اس کے مضر چیزیں ہیں، جو اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں یا جو اس کی ترقی کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ایک ہی ٹائم کے اندر ان ساری رکاوٹوں کو وہ ختم کر رہا ہو، ان کو وہ بالکل وہاں سے ملیا میٹ کر رہا ہو، اور اسی ٹائم میں وہ اس چیز کو جس کو وہ آباد کرنا چاہتا ہے ترقی دینے کی بھی کوشش کر رہا ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم کرنے کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ تزکیہ، یعنی کسی چیز کو پاک بھی کرنا اور اس کو پھر نشوونما بھی دینا۔ اسلامی اصطلاح کے اندر جب ہم تزکیہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے زکوٰۃ لفظ کو بھی پڑھا، تو زکوٰۃ بھی اصل میں تزکیہ ہی لفظ ہے کہ جس کا مطلب بھی پاکی اور نشوونما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر کیا یؤتون الزکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ کا بھی استعمال کیا، والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اللہ کہتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے اپنے مال کو پاک بھی کر لینا، اور جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے 700 گنا تک اس کو بڑھا کے واپس بھی لے لینا۔ تو یہاں پہ زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہونے سے کیا مراد ہے کہ انسان اپنی ذات جس طرح اپنے مال کا تزکیہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی ذات کا تزکیہ کر کے ایک طرف تو وہ تمام جو مضر چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اور اسی سیم ٹائم کے اندر وہ اپنے آپ کو نشوونما بھی دے لے، اپنے آپ کو ترقی بھی دے لے۔
تو اسلامی اصطلاح میں تزکیہ سے مراد اگر ہم بہت آسان الفاظ میں بات کریں وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر سے وہ ساری کی ساری مضر چیزیں، وہ ساری کی ساری خرافات، وہ ساری کی ساری برائی اور جہالت جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو خراب کرنے کا باعث ہے، اس کے اوپر برے اثرات مرتب کرنے کا باعث ہے، ایک طرف تو اپنے آپ کو بالکل ان سے کاٹ لیا جائے، پاک کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنے آپ کو ان سے پاک کیا جائے بلکہ نیکی اور خیر کے اندر ترقی کرتے کرتے اپنے آپ کو بڑھایا جائے۔ یعنی اگر یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو انسان کی جو تعمیر اسلام چاہتا ہے، جو اس کا تزکیہ اسلام، جو اس کی پاکی اور نشوونما اسلام چاہتا ہے، جو مطلوب کیفیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر اپنے ارد گرد کی چیزوں کو پاک نہیں کیا جائے گا، اس کو صاف نہیں کیا جائے گا، تو اس کے اوپر ایک بہترین فرد اور ایک معاشرے کی تعمیر کا خواب بالکل جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا، وہ صرف ایک خواب رہ جائے گا، وہ صرف خیالی باتیں رہ جائیں گی۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح مثال کے طور پر کوئی گندے پانی کا کنواں ہے اور 4-5 پائپ ہیں اس کنویں کے اندر جو مسلسل اس گندے پانی کو اس کنویں کے اندر بھیجنے کا باعث بن رہے ہیں، اور اوپر شخص سے کھڑا ایسا شخص ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں ڈول لے کر اس پانی کو نکالتا جا رہا ہے کہ جو اس کنویں میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ چونکہ یہ صفائی کا پروسیس کر رہا ہے وہ تو کنواں صاف ہو جائے، تو ہم کیا کہیں گے یہ اس کی کیا ہے جی؟ خام خیالی ہے، اس کی جہالت ہے، اس کی کم علمی ہے کہ ایک طرف تو وہ 5 کے 5 پائپ جو ہیں وہ مسلسل اس کو وہ گندا پانی بھیج رہے ہیں، اور یہ اوپر ڈول لے کر کھڑا ہوا ہے۔ کرنا کیا پڑے گا؟ پہلے نمبر پر ان 5 پائپس کو بند کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ ڈول جو ہے وہ کارآمد ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح انسانی نشوونما کے اندر بھی پہلے تزکیہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کی وہ ساری کی ساری جو خرافات ہیں، جو برائی اور جہالت ہے، جو گند ہے، اس کو پاک کیا جائے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس بنیاد پر نیکی اور خیر کے راستے پر آگے ترقی کی جائے۔ اب تزکیہ جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، یعنی میں تزکیہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام جا کے کہیں کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے؟ اور پھر فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں۔ اب دیکھیں انبیاء کی دعوت کے اندر کچھ بنیادی نقطے تھے، ان میں توحید ہے، ان میں رسالت پر ایمان ہے، اس میں عبادات کا تصور ہے، اس میں آخرت کا تصور ہے۔ بالکل اسی طرح تمام انبیاء کی تعلیمات کے اندر آپ کو جس طرح یہ عقائد موجود ہے بنیادی، اسی طرح یہ تزکیہ کا حکم ملے گا۔ یعنی اس کی اہمیت کا اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں تو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ انسانی شخصیت جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آخری انسان تک وہ اللہ کا جو مطلوب انسان ہے جس طرح کا ہونا چاہیے اس کیفیت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا تزکیہ نہ کر لے، جب تک پہلے۔ اور یہ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ نہیں کہا اللہ پر ایمان لاؤ اور طاغوت کا انکار کرو، یعنی احکامات کی وہ جو پوری فہرست آپ کو ملے گی اس میں پہلے برائی کی نفی ہے۔ خود کلمہ طیبہ کو آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ لا الہ، پہلے کسی طاغوت کی نفی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو یعنی پہلا اس پروسیس کے اندر پہلے نمبر پہ کیا چیز ہونی ہوگی کہ اپنے آپ کو اس گند سے پہلے نکالا جائے۔ جب تک گند سے نہیں نکالا جاتا وہ جو منزل اوپر میں تعمیر کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ بالکل اسی طرح ہوگا کہ ریت کے اوپر کوئی محل تعمیر کی ہے، یہ بالکل کھوکھلے ستونوں کے اوپر ہم کوئی بڑی عمارت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل اس طرح کی بات ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کی جو دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ بھی یہ تھا کہ انبیاء اپنی قوموں کے پاس جو پیغام لے کر آئے وہ ان کو پاک کرنے کا، ان کا تزکیہ اور ان کی تذکیر کا پیغام تھا کہ یہ اپنے آپ کو پاک کریں اور پھر انسانی سطح پہ وہ ساری جو تقوی اور خیر کی منزلیں وہ طے کریں۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। अल्लाह कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के पास ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और उनमें वो हमेशा के लिए रहेंगे। और ये कौन से लोग हैं? जिन्होंने अपना तज़किया कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को पाक करके वो जो एक नशोनुमा का प्रोसेस था उसको आगे बढ़ा लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तबाह बर्बाद हो गया वो शख्स, जलील और रुस्वा हो गया, खार हो गया वो शख्स कि जिसका कल उसके आज से बेहतर नहीं है। यानी वो हर दिन जो मेरी ज़िंदगी में आ रहा है और मैं अपनी मौत के करीब जा रहा हूँ, वो दिन अगर मेरे गुज़िश्ता जो भी दिन में या जो साल में तय कर चुका, जो ज़िंदगी में गुजार चुका, उनसे बेहतर नहीं है, तो गोया कि ये जो तज़किया का बुनियादी काम है, जो एक अकीदे की हैसियत रखता है और जिसके बगैर इंसानी शख्सियत और इंसानी शख्सियत की तामीर का काम मुमकिन और मुकम्मल नहीं हो सकता, वो रास्ते में फिर बंदा चल ही नहीं सकता, उसका अगला कदम बिल्कुल कहीं पे उठ ही नहीं सकता। तो जन्नत वाले कौन है? जो अपना तज़किया करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हर इंसान तज़किया कर सकता है या इसके लिए कोई पीर या आलिम होना ज़रूरी है? अब देखें, एक राइज तसव्वुर जो माशरे में आम तौर पे हमारे यहाँ पे गालिब तसव्वुर है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो ये है कि अल्लाह ताला के कुछ मुकर्रब बंदे हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला का बस फजल ख़ास है और बिला वजह ही फजल ख़ास है कि अल्लाह ने इनको चुन लिया है। और अब ये वो लोग हैं जो कामिल पीर साहब और जो है ना बड़े आलिम दीन कहलाने के काबिल हैं, उनके अलावा जितने लोग हैं इनका डायरेक्ट अल्लाह के साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता। ये अल्फाज नहीं वो कहते, लेकिन असल में जो नुक्ता है वो यही है। जब मैं किसी को कहूँगा कि दुआ अगर तुम कोई चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो, दुआ मांगना चाहते हो, तो फ़लाँ साहब के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए दुआ मांगेंगे। मुझे एक, आप नफ्सियात को समझते होंगे, अकल को भी समझने वाले लोग हैं, एक आदमी है जिसने कभी खुद अल्लाह से डायरेक्ट मांगा ही नहीं और उसके जहन में किसी ने ये बात डाली हुई है कि अल्लाह तुम्हारी डायरेक्ट सुनता भी नहीं, कभी भी वो अल्लाह ताला के साथ रिलेशन बना सकेगा? यानी आप देखें ना, कोई हम दो इंसानों का आपस में रिलेशन नहीं बन सकता अगर आप बीच में कोई तीसरा इंसान डाल के गैप क्रिएट कर दें कि आप डायरेक्ट इससे नहीं मिल सकते। अल्लाह ताला के जिनको पहचानना वो इंसान के लिए एक स्ट्रगल है बहरहाल, कि अल्लाह ताला इस कायनात में हमारे सामने मौजूद नहीं है, अल्लाह की मार्फत हासिल करना, वो सारी चीज़ें। लेकिन जो इंसान पहले नंबर पे यहाँ पे सरेंडर कर देगा कि मैं पहुँच ही नहीं सकता, तो इसलिए ये एक उसूली नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि वलीउल्लाह और पीर साहब और ये जो बातें हैं ना, ये अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ख़ास नहीं किया। अल्लाह के नज़दीक जो ख़ास लोग हैं वो अंबिया हैं, और उसके बाद एक अमूमी हुक्म है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन लोग, सबसे इज़्ज़तदार लोग कौन है? जो तुम में तकवा में सबसे बेहतर हैं। अब तकवा के को जांचने के लिए, तकवा का अंदाज़ा करने के लिए इस पूरी कायनात के अंदर और इस पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा स्केल क़यामत तक मौजूद नहीं है कि मैं ये जज कर सकूं या आप जज कर सकें कि किसका कितना तकवा है। तो ये कौन जज करेगा? डे ऑफ जजमेंट पे अल्लाह ताला जज करेंगे कि कौन कितना तकवा रखने वाला है। तो गोया के इंसानी सतह पे इस दुनिया में तमाम इंसान जो हैं वो यहाँ पे बराबर आके खड़े हो गए हैं। किसी इंसान के लिए कोई दरवाज़ा नहीं बंद के वो मार्फत की कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ता जाए। यानी वो जो एक मखसूस जो फ़िक्र है ना, वो असल में गालिब आ जाती है सामने, कि हमने असल में तकवा को जोड़ दिया है मखसूस लिबास के साथ, मखसूस जो है वो जिस्मानी वजाहत के साथ, दाढ़ी, टोपी, टखना से ऊपर शलवार, ये सारी चीज़ें देखें ये इस्लामी कल्चर का हिस्सा है, इनके ऊपर कोई मुमानियत नहीं है, जो करता है बहुत अच्छा अमल है। लेकिन इसके अंदर तकवा तलाश करना या इसको तकवा का मायार कह देना, ये बहरहाल कोई काबिल कबूल बात नहीं है। कि अल्लाह के यहाँ अभी तो हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त इस पूरी उम्मत के अंदर बिला इख्तलाफ सबसे जो मुत्तकी लोग हैं वो तो पेंट कोट पहनते हैं। सोचें ना ज़रा, यानी सहाबा के दौर में जो हमने कहानियाँ सहाबा के दौर के वाक़यात पढ़े थे और उसके बाद सिर्फ तारीख़ में हमने वो वाक़यात देखें, आज के ये इंसान गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर
وہ ساری داستانیں رقم کر رہی ہیں, کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں. ابھی یہ کل پرسوں یعنی اسرائیل کے وہ اس نے ایک ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے نا, پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ان کی آئی ہے, کیا ہے وہ کہ 72 گھنٹے سے اس بندے نے کچھ کھایا نہیں ہوا. 72 گھنٹے, آپ 3 دن بنتے ہیں, 3 دن کوئی فرنٹ لائن پہ موجود ہے محاذ جنگ کے اوپر, اور اس نے کچھ نہیں کھایا ہوا. وہ مینٹوس, وہ آپ کو ان کی اس تصویر میں دیکھی ہوگی آپ نے, یعنی وہ صرف اپنے آپ کو بے ہوشی سے بچانے کے لیے انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی وہ ٹافیاں رکھی ہوئی ہیں کہ حیات رہ کر, اپنی ہوش میں رہ کے میں مقابلہ کر سکوں. مجھے بتائیں صحابہ کے علاوہ, اور یہ جو تاریخ میں ہم نے چند واقعات پڑھے ان کے علاوہ, مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں آپ کو کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہو, کوئی بڑے سے بڑا متقی اپنے آپ کو کہنے والا شخص, اور بڑے سے بڑا اس یہ جو لباس کے ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنے والا, اس معیار پہ آ کے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھا چکا ہو. چیزوں کو فالو کرنا چاہیے, کریں, ہم بھی کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر تقویٰ کو تلاش کر رہے ہیں. مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا نا کہ مولانا آپ نے کبھی ولی اللہ دیکھا ہے؟ مولانا نے کہا کہ ابھی ریلوے اسٹیشن پہ دیکھ کے آ رہا ہوں. بندہ بڑا حیران ہوا کہ ولی اللہ اور ریلوے اسٹیشن پہ. تو مولانا نے کہا ہاں میں نے ابھی ولی اللہ دیکھا اور ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا ہے. ہوا یہ کہ میں کہیں پہ سفر سے آ رہا تھا, ٹرین رکی تو بہت سارے کلی جو تھے وہ بھاگ بھاگ کے آنا شروع ہو گئے ان سارے پیسنجرز کے پاس کہ اپنا سامان ہمیں دے دیں, ہمیں دے دیں, ہمیں دے دیں. اس ٹائم میں میری نظر پڑی دور ایک بوڑھا کلی جو تھا وہ اپنا مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ ٹرین نے آنا ہوتا ہے اور 3 سے 4 منٹ رکنا ہوتا ہے, اور 3 سے 4 منٹ جو ہیں یہ ان کی کمائی کا واحد ذریعہ ہے. نماز جو ہے وہ قضا بھی نہیں ہو رہی, کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے, ظاہر ہے کہ یہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے نا 4-5 منٹ کے لیے. یہ سارے لوگ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں ٹرین اور فوراً سے بھاگتے ہوئے سامان لینے کے لیے پہنچیں. یہ اللہ کا عجیب بندہ ہے کہ اس نے ان 3 منٹ کو ڈیلے نہیں کیا اور وہاں پہ کھڑا اس ٹائم میں نماز پڑھ رہا ہے. مولانا انتظار کرنے لگے, کہتے ہیں میں نے انتظار کیا, اس شخص نے نماز پڑھی, میں اپنا سامان لے کے گیا اور میں نے کہا بڑے میاں یہ سامان ذرا باہر تک پہنچا دیں. ساتھ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ مطلب ٹرین آئی تھی 3-4 منٹ کا ٹائم تھا, تو آپ اس ٹائم کے اندر سامان بھی تو لے سکتے تھے, اپنی روزی روٹی کرتے, وہ بھی تو نیکی کا کام ہے, وہ بھی تو خیر کا کام ہے سوچنے کے اعتبار سے, تو آپ جو ہے یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ میاں وہ رب کہ جو اس ٹائم میں جب سارے اس کشمکش میں تھے سامان مجھے ملے اور مجھے ملے, اور پھر بھی ٹرین رکی اور کئی کلی جو تھے وہ خالی ہاتھ واپس گئے ہوں گے, جس رب نے آپ کو میرے لیے روک لیا ہے اس کشمکش, اس گہما گہمی میں, جب کلی زیادہ ہیں سامان کم ہے, تو یہ مجھے کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میں اس رب کے حکم کو ڈیلے کروں اس وجہ سے کہ میرا سامان آنے. اور کیا ہے ولی اللہ, اور کیا ہے اللہ کی محبت, کہ آپ کہیں کہ نہیں 3 منٹ 4 منٹ کیا کیوں ڈیلے کروں میں. تو یہ یعنی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ بالکل اللہ کے ہاں مختلف ہیں, کہ اللہ کے ہاں کون کتنا مقرب ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا نا, آیت نمبر 2, وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے, اور بے شک وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے. کن کے اوپر نبی آیا؟ ان پڑھوں کے اوپر. اس نبی نے کیا کیا؟ ان کا تزکیہ, ان کو پاک کرتا تھا, یعنی ان کا تزکیہ کیا اور ان کو کتاب اور حکمت, یعنی تزکیہ, کتاب اور حکمت, یہ چیزیں تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں. یہ کوئی مشروط نہیں ہے کہ فلاں ہوگا اور فلاں نے اتنے علوم پڑھے ہوں گے تو وہ تقویٰ کے اس معیار پہ پہنچے گا. نہیں, کوئی بالکل ان پڑھ آدمی بھی اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن رکھ سکتا ہے کہ جو اس لیول کا ہو کہ انسان سوچ نہیں سکتا, اور ایک انتہائی عالم فاضل آدمی جو ہے وہ اس کے دل کے اندر ہو سکتا ہے بالکل رتی برابر ایمان نہ ہو. ٹھیک ہے نا, وہ قیامت کے دن آئیں گے نا لوگ کہ جن میں سے ایک عالم بھی ہوگا اور بڑا عالم ہوگا, اللہ پوچھیں گے کہ کیا کیا, وہ کہے گا ساری زندگی اللہ تیرے دین کا علم لوگوں کو سکھایا اور پڑھایا. تو اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو, جو کچھ سکھایا, جو کچھ کیا اس لیے کہ لوگ سمجھے کہ میں بڑا عالم ہوں, لہٰذا لوگوں نے سمجھ لیا تمہاری ضرورت پوری, اٹھا کے جہنم میں. اس کے برعکس ایک ٹھیلے والا جو ہے, نہ جانے اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سٹینڈرڈز بنائے ہو, پھر
اللہ میں پھر فرق ہی کیا ہے؟ یعنی یہ تو بندوں کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا کہ میں دیکھوں گا اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے۔ اگر اللہ کے بھی سٹینڈرڈز یہ ہیں جو کہ نہیں ہے، بالکل بھی قطعاً نہیں ہے، تو پھر اگر مطلب اس طرح کی بات ہو، پھر تو اللہ اور بندے کے پھر کوئی فرق ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اس لیے ہر انسان اس تزکیہ کے پروسیس سے گزر سکتا ہے، اور ہر انسان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اللہ کے مقرب ترین بندوں کے اندر شامل ہو جائے۔ اس کے لیے بڑے بڑے علوم اور بڑے بڑے مدارس کی ڈگریاں نہیں چاہیے، اس کے لیے جو ہے نا بڑے بڑے مراقبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سے مراقبے کر رہے ہیں یہ لوگ آج، جن کو لوگ یہ کہتے ہیں، ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی، آپ بیٹھ جائیں بس اپنے اپنے گھروں کے اندر اور خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کرتے رہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ایک ٹائم آئے گا خود بخود ایک انقلاب پھوٹے گا اور سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ اس معاشرے کے اندر، ان سوسائٹیز کے اندر جب پوری دنیا کے اوپر یہ وہن کی بیماری طاری ہے، مجھے بتائیں یہ جو مٹھی بھر یہ مجاہدین اس وقت دنیا کے سامنے لیڈ کر رہے ہیں اس وقت پوری امت کو، انہوں نے کون سے مراقبے کیے ہوئے ہیں؟ یعنی کون سا ان کا دن ہے جب ان کے اوپر یہ خوف نہیں ہوتا؟ اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے، ایک سال کی بات نہیں ہے، یعنی پوری دو تین نسلیں اس کام میں گزر گئیں کہ بچپن سے انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے تھے، اور آج وہی لوگ ہیں جو راکٹ مار رہے ہیں۔ پوری نسلیں کیا کی ہیں؟ قربان کی ہیں۔ تو ان سے بڑھ کے کسی کا تزکیہ ہوا ہے؟ تو ایک خاص مخصوص حالات سے، مخصوص چیزوں سے جوڑنا تزکیہ کو، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پروسیس کرنے ہیں، کوئی پروسیس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک حکم دیے ہوئے ہیں، وہ حکم کے ہیں ہمارے سامنے واضح ہیں، ان احکامات کو پورے کرتے جانا، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا منع کیا ہے ان سے پیچھے ہٹتے جانا۔ یہی تو تزکیہ ہے، یہی تو پاکی ہے، یہی تو تقویٰ کی منزلیں طے کرتے جانے۔ اب تزکیہ کے دیکھیں دو بنیادی ذریعے ہیں ہمارے پاس کہ جو اس وقت ہم جن کو استعمال کر کے وہ تذکیر اور تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہمارے پاس سیرت ہے اور ایک ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ سیرت پہ ہم آتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے اس کو ایک اصولی بات کو سمجھیں۔ دیکھیں قرآن کے بارے میں نا ہمارے دلوں کے اندر ایک جو سائنسی سطح پہ جو ہونا چاہیے نا یقین، وہ نہیں ہے، سائنس سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ اپنی بالاتر حیثیت میں اپنے اندر جتنی سائنس، نفسیات، جتنی عقل کو رکھتا ہے ان کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تزکیہ کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ ان کافروں کی باتیں نہ مانو اور ان کے ساتھ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، جہاد اکبر، بڑا جہاد۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا کا پورا مشن تھا، اس مشن کا کیا ذریعہ تھا؟ قرآن۔ یعنی کوئی سوال ہو رہا ہے علمی تو کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وحی کا۔ کوئی قانونی فیصلہ کرنا ہے، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وحی کا۔ کوئی اخلاقی حکم لانا ہے، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وحی کا۔ یعنی پوری سیرت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات مبارکہ، ان کی زندگی وہ کیا کر رہی ہے؟ قرآن کی تشریح، بس یہ کام ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے وہ جو ذہن بدل گئے، افکار، نظریات، وہ سارا کچھ بدل گیا۔ یہ وہ سائیکولوجیکل بھی تھا، وہ مورلی بھی تھا، وہ ہر حوالے سے انقلاب تھا نا۔ تو اس کتاب کو ہم بعض اوقات اس طرح سے مائنس کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا جو منشا مطلوب ہے وہ تو ہم پورا کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے، جو لوگ خاص طور پہ انقلاب، اقامت دین یہ بات کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے بار بار کیا ریپیٹ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو سمجھ کے اس کو غالب کرنا، عملی طور پہ نافذ کرنا، یہ اس کا مطلوب ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو اقامت دین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا مشن اقامت دین ہوتا ہے، وہ کہیں پہ قرآن کے پڑھنے کو مائنس کر دیتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے۔ وہ اہمیت اس کی اپنی جگہ پہ اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ صحابہ نے اس طرح تھوڑی کہ پوری راتیں قرآن پڑھ رہے ہیں، پورا دن جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی خود یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، سجود کرتے تھے، تو یہ سارا قرآن ہی پڑھتے تھے نا، پاؤں میں سوجن ہو جاتی تھی، ورم پڑ جاتا تھا۔ تو اگر اللہ کے نبی کو قرآن اتنا ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟
اب یہاں پہ تھوڑا سا جائزہ لیں. میں یہ اصل میں بات تھوڑی سی اور آگے کی کر رہا ہوں. میں چلیں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں نا ایک میوزیشین تھی, مجھے اس کا نام وغیرہ کچھ بھی نہیں پتا, بس ایسے ایک کلپ آیا میں نے دیکھ لیا. تو وہ کوئی امریکن کوئی میوزیشین تھی. اس نے یہ کہا کہ جب ہم سٹیج پہ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی اور روح آ جاتی ہے. یعنی جو ہم پرفارم کر رہے ہیں وہ ہم پرفارم تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہم نہیں ہوتے. اب اس کی اگر آپ تھوڑا سا بہت معمولی سا سطحی سے اگر نالج بھی ہم دیکھیں, اس میں بھی یہ بات طے ہے نا کہ جتنے بھی میوزکس ہیں ان کی ایک خاص جو ان کی دھن ہوتی ہے اور اس کے اندر جو خاص اس کی لے ہوتی ہے, اس کے انسانی نفسیات کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم پڑھتے رہے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو چرچ آف سیٹن ہے اس میں تو باقاعدہ وہ دھنیں بنائی جاتی ہیں کہ جو باقاعدہ یہ شیاطین جنات یہ سارے لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پرفارم کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, یا ان دھنوں کے ذریعے وہ باقاعدہ انسان کے اوپر وہ سارے منفی اثرات ڈال. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کی ریسرچ اور انسان کا دیا ہوا میوزک وہ میرے اور آپ کے اوپر مکمل طور پر یہ قدرت رکھتا ہے کہ منفی اثرات ڈال سکے, جو کلام اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, یعنی جو اللہ کی کتاب ہے, جس نے میری اور آپ کی اس نفسیات کو بنایا, میری اور آپ کی فطرت کا سب سے بڑا ایکسپرٹ, اس کو بنانے والا, اس کا کریٹر ہے اللہ رب العالمین, جو اس نے ہمارے لیے ایک چیز بھیجی پڑھنے اور سننے کے لیے. کیا اس کے ہماری نفسیات پہ اثرات نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ہماری زندگیوں کے اندر مثبت اور منفی چیزیں داخل نہیں کرتی ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو قرآن مجید یہ تو آپ میڈیکل سائنس آپ کی کہتی ہے, کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں یہ سارے جو سورہ رحمان سے کینسر کا علاج کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے نا, اب تو کوئی انکار بھی نہیں کرتا. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں, بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اللہ نے خود قرآن کو کہا ہے کہ یہ شفا اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے, ھدی للمتقین ہے. تو ہدایت کا تعلق ہماری تمام کے تمام ہمارا جو ہماری اندر کی جو انسان کی فطرت ہے اس کی تبدیلی اور اس کی پیوریفیکیشن سے ہے. ہدایت کا تعلق وہ کس طرح ہوگی؟ اپنا تزکیہ بذریعہ قرآن. لیکن اب یہاں پہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو ہم کتنا پڑھتے ہیں, اللہ کی اس کتاب کو ہم کتنا سمجھتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی میں عملی طور پر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا لگاؤ اور تعلق کتنا ہے. یعنی قرآن کو دیکھ کر جو اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں مومنین کے سامنے, تو ان کے دل اللہ کی خشیت سے لرز جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید پڑھا ہو, آپ لمحے کے لیے سوچیں ذرا, یہاں پہ کئی قرآن پڑھیں, اس قرآن کو دیکھ کر اگر میرے ذہن میں اس کی ہیبت اور اس کا رعب اور اس کے ساتھ ایک شدید قسم کی محبت اور اپنائیت پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ یہ کلام اللہ ہے اس بنیاد پہ, تو یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ پھر کیا حقیقی معنی میں اس سے ایمان لے کر آیا ہوں کہ نہیں لے کر آیا. اس لیے قرآن کو مطلب اٹھانا, اس کو چومنا, اس کے ساتھ میں اس کو الفاظ دوں گا, اس کے ساتھ لاڈ کرنا, آیتیں کھولنا, ان کو چومنا, یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں, یعنی اس سطح پہ بھی. لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا. تو ان دونوں کے درمیان اقامت دین کا جو کارکن ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ بیلنس کرنا ہے. اس نے ایک چیز کو کم اور ایک کو زیادہ نہیں کرنا. اچھا, اس کے بعد پھر اب دیکھیں جی ہمارے سامنے یہاں پہ نفس کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں. تزکیہ نفس کے اندر جو بنیادی طور پہ مسئلہ آتا ہے, جہاں پہ جا کے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, جن چیزوں کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ہمارے سامنے انسان کے اندر اللہ نے 3 طرح کی قوتیں رکھی ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. سب سے پہلے نفس لوامہ ہے, ملامت کرنے والا نفس, نفس امارہ ہے جو ابھارنے والا نفس ہے, اور نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس. نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اصل میں برائی اور نیکی اور خیر کی جو حیا شرم رکھی ہے نا, جو ان کے درمیان فرق رکھا ہے. اصل میں نفس لوامہ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی برائی اور خرافات ہے اس سے انسان کو موڑنا اور بھلائی کی طرف اس کو راغب کرنا. یہ اصل میں ملامت کرتا ہے جب انسان کسی ایسے کام کو کرتا ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے, جو اس کے رب کے حکم کے خلاف ہے, تو اس کو ملامت کرنے والا اس لیے کہا جاتا ہے. اب اس نفس کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کو اصل میں بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بیلنس قوتیں رکھ دی ہیں,
ان دو بیلنس قوتوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا امتحان لینا، آپ کی آزمائش کرنا کہ کون اپنی کون سی قوت کو غالب کر کے اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اس میں نفس لوامہ ہے اور نفس امارہ ہے۔ اب نفس امارہ کھینچ رہے آپ کو برائی کی طرف اور نفس لوامہ کھینچ رہے آپ کو بھلائی کی طرف، ان میں سے کون سی طاقت آپ کو کھینچنے میں کامیاب ہوگی؟ جو زیادہ قوت رکھنے والی ہوگی، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا حدیث کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی وہ پورا کا پورا راستہ بتایا ہے کہ آپ نے اس نفس لوامہ کو مضبوط کس طرح کرنا ہے اور اس نفس امارہ کو کمزور کس طرح کرنا ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جن قرین اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، وہ تمہیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی طرف کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل وہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ جو ہمارا نفس امارہ ہے، اس کے ساتھ لڑ کے ہم اس کو اتنا کمزور کر سکتے ہیں کہ یہ جو برائی کی جتنی بھی قوت ہے وہ بھلائی کی طاقتوں کے مقابلے میں بالکل گرتی چلی جائے، وہ شکست کھاتی چلی جائے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس نفس لوامہ کو بوسٹ کرنا، اس کو تقویت دینا، اس کو بڑھانا۔ بڑھانے کا کیا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا کہ جو آپ کو خدا کی یاد دلاتی ہیں، اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق کو بڑھاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا جو ہمارے سرکلز ہوتے ہیں ان کو بڑھانا، مسجدوں میں جا کے بیٹھے رہنا، قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لگاؤ، اور نیکی اور خیر کے کاموں میں سبقت کی کوشش۔ یہ دو کام کیا کریں گے؟ آپ کے اس نفس لوامہ کو سٹرونگ کریں گے۔ اور نفس امارہ ابھارنے والا، برائی کی طرف راغب کرنے والا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اس نفس امارہ کو تابع نہیں کرتا تو وہ گویا کہ کسی سرکش گھوڑے کے اوپر بیٹھ چکا ہے کہ جو کسی بھی سطح پہ جا کے اس کو کہیں پہ پٹکے گا، اس کی کوئی ہڈی پسلی توڑے گا اور اس کو برباد کرے گا، کسی اندھیرے کنویں میں اس کو پھینکے گا۔ تو کیا کہا کہ اگر زندگی کو بیلنس کر کے چلانا ہے، مطیع رہ کے زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے نفس امارہ کے اس گھوڑے کو مطیع کرنا ہوگا۔ اور یہ تو ہمارے لیے بہت فکر مندی کی بات ہے کہ ذرا سوچیں، پوری دنیا کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کا خواہش مند ہو، پوری دنیا کو تبدیل کرنے کا دعوے دار ہو، باہر کے سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کا دعوے دار ہو، اور اس کے اندر کا جو باغی ہے اس کو اس نے شکست نہ دی ہو، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ کے اندر کا باغی وہ تو پھل پھول رہا ہو اور آپ نے گھر میں شراب رکھی ہو اور باہر جا کے آپ جو ہے وہ لوگوں کے سارے کے سارے کارخانے تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس طرح سے یہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس نفس امارہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے گرانا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے۔ دو کام، موت کو یاد کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لذات کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو۔ اور دوسرے نمبر پر اس بات کا احساس کہ میں نے اپنے رب کے پاس ایک دن واپس جانا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو دھیرے دھیرے کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تو اپنے رب کے سامنے موجود ہوگا اس کی ملاقات کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوش باش، ہنستے کھیلتے، بڑا آباد دل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا، فرمایا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت طلب کرے گا، وہ یصلیٰ سعیرا، اور وہ یہ چاہے گا کہ اس کو آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا، آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنے گھر والوں میں گم تھا، اپنی زندگی میں مست تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آج اس کو یہ بدل دیا۔ نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس کون سا نفس ہے؟ وہ نفس کے جو انسان جس نفس کو مکمل طور پر تابع کرتا ہے، اور اپنے اس نفس لوامہ کو جب انسان اس کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ایک کرم اور احسان کرتے ہیں۔ وہ کیا احسان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی زندگی پھر دیتے ہیں کہ جس کے اندر وہ انسانی سطح کی جتنی ڈیفائنڈ چیزیں ہوتی ہیں ان سے اوپر چلے جاتے ہیں۔
میں کوئی ماورا عقل بات نہیں کر رہا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری ترجیحات ہوتی ہیں اور ان لوگوں کی ترجیحات ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ یہ لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں، وہ موت سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، وہ آخرت کو پسند، یعنی ترجیحات مکمل طور پہ بدل جاتی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی اٹریکشن کا سامان اس دنیا کے اندر ہے یہ بالکل اس سے اوپر ہٹ کے مختلف سوچنے والے لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے راستے میں یہ قربانی، احسار، آپ نے وہ ابراہم میسلو کا میں نے ذکر کیا تھا، اس نے سیلف ایکچولائزیشن کی بات کی نا، وہ نفس مطمئنہ کی ایک کیفیت تھی۔ اس نے کہا کہ جب انسان اپنی ذات پہ کمپرومائز کر کے دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے، چیریٹی کر رہا ہے، دوسروں کو مشکل میں دیکھ کے ان کے کام آ رہا ہے، تو اس کے جو غم ہوتے ہیں، اس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں، اور وہ ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پہ جا کے وہ بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا سیلف ایکچولائزیشن، یہ سائیکیٹرسٹ تھا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دے رہے ہیں، وہ تو ایک خاص حد میں کہہ رہے ہیں نا، چیریٹی کرو، یہ کرو، وہ کرو، اللہ تعالیٰ کس بڑے معیار پہ جا کے اس مطمئن کیفیت میں داخل کریں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صدا لگائیں گے نا کہ اے وہ بندے جو نفس مطمئن رکھنے والا ہے، آجا میری جانب لوٹ کر اور داخل ہو جا میرے نیک اور صالح بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنتوں کے اندر۔ یہ اللہ کی صدا ہوگی کن کے لیے؟ وہ لوگ جن کا نفس مطمئن ہوگا، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف اور اللہ کے لیے قربان کر دیا ہوگا، کوئی ان کی ترجیح نہیں ہوگی، کوئی چیز ان کے اللہ کے راستے میں چلنے میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کیا ہم اطمینان والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان والوں میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ تزکیہ نفس بذریعہ قرآن و سنت، یہ ہمارا بنیادی موقف ہے۔ علم و تحقیق کے ذریعے قرب الہی اور مقصد زندگی کا حصول، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں تبدیلی اور بہتری کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا۔ آخری صرف بات اس میں یہ ہے، کیا صرف اپنا تزکیہ کر لینا کافی ہے؟ سوال یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو کیا صرف اپنا تزکیہ کر لینا کافی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ تو یعنی کہ کس کا تزکیہ کرنا ہے؟ اپنے گھر والوں کا بھی۔ اور اس کے بعد کیا صرف گھر والوں کا تزکیہ کر لینا کافی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم وہ بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو، کیونکہ تم نیکی کو حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو کس کا تزکیہ کرنا ہے؟ تمام نوع انسانیت کا تزکیہ بھی کرنا ہے۔ اور یہ ایک جنون سی بات ہے، ذرا سوچیں کہ اگر کوئی گھر بالکل صاف ستھرا ہو، آپ نے اپنے گھر کو چمکا دیا، پاک کر دیا، پوچا شوچا لگا دیا، گند سارا اٹھا کے گلی میں پھینک دیا، لیکن باہر جو گلی یا محلہ ہے وہ صاف نہ ہو، اس کے اندر سب اپنے اپنے گھر کا گند پھینک رہے ہوں، تو یہ گند ایک دن واپس پلٹ کے آپ کے گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آتا ہے۔ جس گلی مٹی والے گھر کے اندر، جہاں پہ مٹی والی گلیاں یا اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں، کیا کچھ اڑ کے آتا ہے؟ ہلکی سی آندھی چلے گھر کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ صرف اپنے گھر کو پاک کریں گے، معاشرے کو اور سوسائٹی کا تزکیہ نہیں کرتے، اس کی اصلاح نہیں کرتے، تو یہ گند آپ کے گھروں میں بھی آئے گا۔ اور آخری بات، کیا صرف معاشرے کا تزکیہ کر لینا کافی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں دنیا کے اندر زمین پر اقتدار دیتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے اور نیک کام کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ کون کریں گے جی؟ حکمران۔ گویا کہ اپنی ذات کا، اس کے بعد اپنے گھر کا، اس کے بعد اپنے معاشرے کا تزکیہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم اس پورے نظام کا تزکیہ نہیں کریں گے، اس پوری سوسائٹی کا اور اس پورے نظام حکومت کا تزکیہ نہیں کریں گے، اور اس کے اندر وہ شریعت اور اللہ کے وہ قوانین نافذ نہیں ہوں گے، تو ہماری نہ معاشرے بچیں گے، نہ ہمارے گھر بچیں گے، نہ ہماری ذاتیں بچیں گی۔ تو اس لیے بیک وقت مومن کا کام یہ ہے کہ ان چاروں ایریاز کے اندر ہم کیا کریں گے؟ بیک وقت تزکیہ کا کام کریں گے۔ میں اپنی ذات کو لے کر چل رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کب مکمل ہوگا تزکیہ، لیکن اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر کو فوکس کر دینا ہے۔ لیکن گھر کو یہ نہیں کہنا کہ اب گھر صاف کروں گا پھر باہر، نہیں، ساتھ ہی محلے کی صفائی اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نظام حکومت کو بدلنا۔ یہ چاروں کام ہم نے کیا کرنے ہیں؟ ایٹ اے ٹائم کرنے ہیں۔
کس طرح سے؟ جس طرح سے آپ ایک بیج لگاتے ہیں، صفائی کے ساتھ ہی آپ درخت کی نشو و نما کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے مزکی بندے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تزکیہ کر کے پاک کر لیا، اللہ کے مطیع اور فرما بردار کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔